بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی معزز اور مکرم خواہران گرامی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ شکراہت کے سلسلے درس نمبر 9 آپ حضرت کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور باب طہارت صفحہ نمبر 6 اور 70 نمبر طالباً 8 جو ہیں یہ آپ لوگوں کے شروع میں اس کا ترجمہ توضیح پیش کر رہا ہوں۔ ہماری بحث وضو کی سنتوں میں ہے۔ وضو کی سنتوں میں سے چند ایک ذکر بیان کر چکا ہوں، اور ان میں سے ایک جو ہے اب یہ آ رہا ہے۔ سنتوں میں سے یہ ہے وَأَن لَا تَسْتَعِينَ فِي الْوُضُوءِ بِغَيْرِكَ، وَأَن اور یہ کہ لا تستعین آپ مدد نہ لے فی الوضوء وضو کرتے وقت بغیرک اپنے غیر سے، ہاں جی وضو کرتے وقت جو ہے وضو خود میں کرنا ہے، چہرہ آپ نے خود دھونا ہے، ہاتھوں کو خود میں دھونا ہے، حتیٰ اگر جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں لوٹے کا پانی لانا تک بھی جتنا ہو سکے خود میں لانا ہے۔ ہاں الا لضرورت، مگر کوئی مجبوری ہو، ایک بندہ وہ معذور ہے، ایک بندہ کوئی تکلیف ہے، تو اس صورت میں دوسرا اس کے چہرے ہاتھ وغیرہ دھو سکتے ہیں، محارم دھو سکتے ہیں، ورنہ جو ہے اصل حکم خود میں کرنا ہے۔ وضو کے دوران کسی اور سے مدد نہ لینا بھی وضو کی سنتوں میں سے ہیں، یہ خود نہ کرنا ہے اس کے تمام اعمال۔ ایک مزید آگے فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد جیسے ہم آج کل عام طور پر تولیہ استعمال کر لیتے ہیں اور ہاتھ منہ خشک کر لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ شاذ فرماتے ہیں اس کا جو ہے رومال کا استعمال چھوڑنا سنت ہے، یعنی استعمال نہ کرنا سنت ہے، لیکن اس صورت میں آپ جہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ جگہ غبار آلود نہ ہو۔ جیسے ہمارے گاؤں میں جیسے لوگ جب کھیتوں میں کام پہ جاتے ہیں نا، تو وہاں پر اسی مٹی پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی وہاں مٹی زیادہ ہوتی ہے، جب آپ نماز مٹی پر پڑھیں گے آپ کی پیشانیوں پہ ہاتھوں پہ مٹی بہت زیادہ لگ جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو خشک کر لیں، پھر وہ سنت کے خلاف نہیں۔ یا جہاں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو وہ جگہ پاک ہونے کا، جیسے چٹائی وغیرہ ہے، فرش ہے گھر کا، اس کی پاکی کے بارے میں یقین نہیں ہے، وہ خشک ہے وہ جگہ، لیکن پاک ہونے کے بارے میں یقین نہیں ہے، ایسے جگہوں پر بھی آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو خشک کر لیں، چہرے کو خشک کر لیں، کیونکہ وہ خدا نہ خواستہ وہ جگہ اگر پاک نہ ہو، ہاں جی، اور آپ کے ہاتھ گیلا ہے تو اس جگہ پر لگ جائیں گے تو آپ کا ہاتھ نجیس ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے خدشات کے موقعوں پر آپ رومال استعمال کرو، پھر رومال کے استعمال کرنا سنت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے عام حالتوں میں جیسے آج کل جو ہے ہم لوگوں نے وضو کر لیا، آگے ڈائریکٹ جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں، جائے نماز بھی پاک ہے، تو ایسی صورتوں میں کوئی مٹی نہیں ہے، رومال کا استعمال نہ کرنا سنت ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک بندے کے چہروں پہ ہاتھوں پہ پانی ہے، وضو کا پانی ہے، اس کی تاریخ اس وقت تک ہمارے گناہیں بخشتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا مہربان اور کریم اللہ ہے، تو اس پانی کے جتنا ہمارے اعضاء پر رہنے سے گناہ کی بخشش کی اس میں وعدہ فرمایا ہے، اس لیے جب تک ایسی مجبوریاں نہ ہو اس کو ہم تولیے سے خشک نہ کریں، رومال سے خشک نہ کریں۔ ہمارے ترک التمندل، رومال کے استعمال، تمندل عربی زبان میں رومال کا استعمال کرنے کے معنی میں ہے، مندیل عربی زبان میں رومال کو بولتے ہیں، تمندل رومال کا استعمال، فعل ترک چھوڑنا، و ترک التمندل رومال کا استعمال چھوڑنا، ان لم تخف اگر آپ کو رومال کے استعمال چھوڑنا سنت ہے۔ کب سنت ہے یہ؟ اگر لم تخف آپ کو خوف نہ من الغبار، آپ کے مٹی لگنے کا، یعنی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر مٹی نہیں ہے، وہ بالکل صاف ستھرا جا نماز ہے، مٹی لگنے کا خوف نہ ہو تو رومال کے استعمال کرنا ترک مستحب ہے۔ وہ لسوگ، اور اسی طرح اگر خوف نہ ہو، ہاں لسوگ یعنی کیا ہے، لگ جانے کا کسی چیز کا، کسی چیز سے لسو کے لگ جانے کا، آدھی حد کا تھوپا، ہاں جی تھوپا دن اسی سے تھوپا جس کے پاکی کے بارے میں یقین نہ ہو، اور لسو کے لگ جانے کا ماں ایسی چیز کا لم تتیقن کہ آپ کو یقین نہیں ہے بھی طہارت ہے اس کے پاکی کا، یعنی جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں اس جگہ کے پاک ہونے کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، وہ جگہ جیسے من الارض، جیسے زمین جہاں آپ نے نماز پڑھنا ہے اس کے پاک ہونے کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، والحصیر یا چٹائی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پاک ہونے کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، والبواری ٹاٹ وغیرہ آج کل کے جو ہے کارپیٹ واپی ساری اس بواری کے اندر آ جاتی ہے، قالین کارپیٹ سب،
کوئی بھی بچھونا وہ اس کے پاک ہونے کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، تو ایسی صورتوں میں آپ ہاتھوں کو خشک کریں، کیونکہ خدا نخواستہ وہ جگہ ناپاک ہوگا تو آپ کے ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ ہمارے لحاظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان چیزوں کا خشک ہونا طہرا اس کی پاکی کا قائم مقام ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے جو ہے آپ جو ہے کیونکہ وہ خوش ہو گئے، آپ کا ہاتھ خوش ہو گئے، تو اس کی نجاست آپ کے ہاتھوں پہ سرایت نہیں کرے گا۔ ہاں جی، لیکن اگر وہ خوش ہو نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ گیلا ہے، وہ خوش ہو گئے لیکن آپ کے گیلا ہاتھ ادھر لگ جائے اور وہ واقعی میں پاک نہ ہو تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہاں فرماتے ہیں آپ احتیاط کریں، اس کے فرش کی جو چٹائی وغیرہ کے ہاں جی پیر قالین وغیرہ کے پاک ہونے کے یقین نہیں ہے تو ہاتھوں کو آپ خشک کریں، چہرے کو خشک کریں، ہاں جی رومال وغیرہ تولے وغیرہ کے ذریعے سے، تاکہ اس کی نجاست اگر آپ وہ واقعی میں نجیس ہو تو آپ کا ہاتھ نجیس نہ ہو جائے۔ وَإِلَّا ورنہ جو ہے یعنی اگر آپ کو ایسا خوف ہے، مٹی لگنے کا خوف ہے، اس جگہ کے پاک ہونے کا یقین نہیں ہے تو فتمندل پھر تو رومال استعمال کرو، ہاں جی تاکہ مٹی نہ لگے آپ کے چہرے ہاتھوں پہ اور آپ کے ہاتھ گیلا ہونے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ اس جگہ پر لگ کے ہاتھ کی نجس نہ ہو جائے۔ البتہ جو ہے ایسے جو ہے مشکوک ہاں جی یقین نہیں ہو جائے کہ پاک ہونے کا، جیسے چٹائی وغیرہ ہے ہاں جی کارپیٹ قالین ہے، اس صورت میں آپ وہاں پر ہاں جی کم از کم کوئی پاک چیز وہاں بچھانے کا حکم ہے۔ یا اگر آپ کو کوئی پاک چیز چادر والا بچھونے کا جانماز بچھونا آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم سجدہ کرنے باقی جگہ خشک ہو اور سجدہ کرنے کی جگہ یقینی طور پر پاک ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کوئی سجدگاہ رکھیں، کوئی رومال رکھ دیں، بارہ اس کا ہر صورت میں یقینی طور پر پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی جگہ خشک ہو، آپ کے ہاتھ سے کوئی بھی سرایت نہ کرتا ہو تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ ان عملیات کے بعد اب ہماری دعائیں آ رہا ہے مختلف موقعوں پر پڑھی جانے والی، تو حضرت شاہ محمد نور فرمائے وَأَن تَقُولَ سنتوں میں سے یہ ہے آپ کا بعد نیت وضو کی نیت کرنے کے بعد عند غسل الوجہ چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم اے اللہ بیض تو روشن کر دے۔ بیض عربی زبان میں لفظی ترجمہ تو سفید کرنے کے معنی میں، لیکن یہاں مراد نورانی ہے، روشن کرنے کے معنی میں۔ اے اللہ روشن کر دے وجہی، یا جی میرے کے معنی میں آتا ہے، وجہن چہرہ ہے، یا میرے کے معنی وجہ میرے چہرے کو، ہاں جی وجہ کا تیرے چہرے کو، کا تو کے معنی میں یا میں کے معنی میں ضمیر ہے۔ یا اللہ روشن کر دے میرے چہرے کو بنور معرفت کا، تیری معرفت کے نور سے، یوم اس دن تبیض تو روشن کرتا ہے وجوہ، وجہ ان کی جمع ہے چہرے، اولیاء کا تیرے دوستوں کی، جس دن جو تیرے دوستوں کی چہروں کو روشن کرتا ہے، وہ تو سوید اور تو سیاہ کرتا ہے وجوہ اعداء کا اور تیرے دشمنوں کی چہروں کو۔ ہاں جی قرآن پاک کی آیتوں میں سے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے انتہائی خوبصورت، انتہائی نورانی، انتہائی روشن ہو کے آئیں گے اور جو ہے دور دور تک اس کے چہرے کے نور سے روشن ہوگا۔ ہاں خوش نصیب لوگ، ہاں جی کچھ لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، خاک آلود ہوں گے، تو اس وقت جو ہے جو ان کا چہرے نورانی ہیں، اس کے چہرے کا نورانی ہونا ہے اس کی بہشتی ہونے کی واضح نشانی اور دلیل ہے۔ جن کا چہرہ سیاہ ہے، خاک آلود ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب تھکا مندہ حالت میں، اس کے یہی حالت میں میدان حشر میں آنا ہے، اس کی بدبختی کی نشانی ہے، جہنم کی طرف جانے کی نشانی ہے۔ لہذا جو ہے ہم یہ دعا زندگی بھر کرتے رہیں، پروردگار عالم ہر وضو کے وقت جب بھی دن میں کم سے کم 2-3 دفعہ وضو کر لیں، ہر وضو کے بعد آپ کمال خلوص کے ساتھ یہ دعا کرتے رہیں، پروردگار عالم اس دن جب سارے لوگوں کے چہرے، جن کے چہرے سفید نورانی ہوں گے وہ بہشتی ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، تو یا اللہ جو ہے تو میرے چہرے کو اس دن منور کر دے، روشن کر دے، میرے کوتاہیوں کو، میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہوگا، سیاہ چہرے کے ساتھ میں میدان حشر میں آئے گا۔ یا اللہ وہ سارے نیک عمل کرنے کی تو مجھے توفیق دے دے جس سے میرے چہرہ نورانی ہوگا، منور ہوگا، سفید ہوگا۔ ہاں جی تو یہ دعائیں آپ وضو کے وقت کمال خلوص کے ساتھ کرتے رہیں، ہاں جی تو یہ ناممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ زندگی بھر ایک دعا کرتے رہیں اللہ قبول نہ کریں، لیکن یہ کہ معنی مفہوم کو سمجھ کر توجہ سے یہ دعا کریں۔ میرا عزیزان گرامی، میرا یہ تجربہ ہے، اگر ہم وضو کی ان دعاؤں کو، ان میں سے ہر ایک قیامت کے ایک اہم ترین مراحل سے مربوط ہے،
تو ان دعاؤں کو اگر ہم خلوص سے پڑھتے رہیں تو اگر یہ دعا آپ کی پوری زندگی میں ایک دفعہ قبول ہو گیا، ایک دفعہ اللہ نے کہہ دیا ہاں یہ اللہ کی بندی میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، تو یقیناً پھر آپ کے قیامت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آپ چہرہ کہ آپ کا چہرہ روشنی کے ساتھ منور ہو کے اب آپ میدان حشر میں آئیں گے، اور آپ کا منور ہو کے آنا ہی آپ کو جن خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہیں گے۔ ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہے، اس سے پہلے آپ کا چہرہ روشن ہے، آپ منور ہے، ہاں جی، اور آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گا۔ لہذا یہ تو ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے دروازے کو ہم زندگی بھر کھٹکھٹاتے رہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں اور وہ ہم سے ایک دفعہ بھی قبول نہ کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے توجہ سے پڑھیں اذان گرامی، یہ وضو کی ساری دعائیں قیامت کے اہم ترین مراحل سے مربوط ہے، قیامت کی، اور ان میں سے ہر مرحلے میں اللہ ہم سے اس دعا کو ایک دفعہ قبول کر لیں، اس مرحلے کی مشکل سے ہمیں نجات مل جائے گا، قیامت کی نجات۔ اور ساتھ ہی جو ہے یہ دعائیں اگر ہم حضور قلب سے توجہ سے پڑھتے رہیں نا تو نماز کے اندر بھی آپ کو حضور قلب ہونے میں بڑا مددگار ہوگا، کیونکہ آپ حضور کے دوران ہی آپ پر قیامت کے سارے واقعات آپ کے ذہن میں آ چکی ہے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف آ چکی ہے، آپ اللہ سے اب مربوط ہو چکے، اب آپ قیامت سے خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ قیامت کے مراحل، مختلف مراحل ابھی دعائیں پڑھیں گے، ان کی میں تھوڑا توضیح آپ کو دینے کی کوشش کروں گا قرآن سے بھی مدد لے کر، تاکہ ہماری کچھ تربیت بھی ہو، اچھی روحانیت بھی ہمارے اندر آ جائیں، نماز کے اندر حضور قلب بھی آ جائیں۔ تو میرا آپ سب سے گزارش ہے ان دعاؤں کو بڑی توجہ سے پڑھیں۔ وضو کرتے وقت باتیں کریں تو ضروری باتیں کریں، وضو باتیں نہیں ہوتی ہیں، ہاں جی، لیکن یہ کہ آپ کوشش یہ کریں بالکل خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں، اور قیامت کے اہم ترین مراحل میں اپنی مشکل کو مد نظر رکھ کر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے دعائیں قبول کریں۔ تو ایک دفعہ آپ سے اللہ نے یہ دعا قبول کر لیا، ٹھیک ہے میرے بندے، تمہاری دعا کو میں نے قبول کر لیا، تو آپ کی مشکل حل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ابوذر اللہ کے دروازے کو کثرت سے کھٹکھٹاتے رہو، ہاں جی، تو ایک دن ضرور کھولا جائے گا۔ تو وہی ہم کثرت سے دن میں 5 دفعہ اس دعا کو پڑھیں، کم سے کم 3 دفعہ بھی پڑھیں، ہاں جی، 3 دفعہ وضو کریں تو 3 دفعہ پڑھیں تو آپ کی جو ہے ایک دفعہ جو ہے یقیناً پوری زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور قبول کریں گے۔ اتنا تو ہمیں اللہ پہ امید ہے نا، وہ مہربان اللہ ہے، وہ بہت کریم اللہ ہے، وہ تو ایک ہی دفعہ پہ قبول کر لیتے ہیں اگر ہم توجہ سے پڑھیں، حضور قلب سے پڑھیں، ہاں امید دعاؤں کی اجابت کی امید سے پڑھیں۔ لہٰذا ان تمام دعاؤں کو آپ لوگ جتنا ہو سکے پوری توجہ سے پڑھیں اذان گرامی، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا قرآن پاک میں آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے، کچھ چیزوں کے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون بما کنتم تعملون، یہ اس کی عبارت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کا چہرہ سیاہ ہو کے آئے میدان حشر میں، اللہ فرماتے ہیں بس تم عذاب الہی کو چکھو، تم نے کفر اختیار کیا، تم اپنے برے اعمال کا سزا چکھو بول کے ان کی ملامت ہو رہی میدان قیامت میں۔ لیکن باما الذین ابیضت وجوہہم، لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سفید اور نورانی ہو کے میدان حشر میں آئیں گے، اللہ فی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اس میں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی قیامت کے اہم ترین مراحل میں سے میرے اذان گرامی، ان دعاؤں کو بڑی خلوص سے پڑھیں۔ تو یہ دعا جو اس میں یوم تبیض وجوہ اولیائک و تسود وجوہ اعدائک، اس کے معنی ہے کہ اللہ تو اپنے دوستوں کے چہروں کو روشن فرماتا ہے، دشمنوں کے چہروں کو سیاہ کرتا ہے۔ اسی طرح پڑھنا بھی صحیح تھے، بعض کتابوں میں یوں بھی آیا یوم تبیض وجوہ اولیائک و تسود وجوہ اعدائک، پھر تو وجوہ پر پیش ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ پھر معنی یہ بنے گا جس دن روشن ہوتی ہے تیرے دوستوں کا چہرہ اور سیاہ ہوتی ہے تیرے دشمنوں کا چہرہ، پھر یہ معنی ہے، دونوں صحیح ہے، جو بھی آپ کو یاد تو وہی پڑھو۔ پھر فرماتے ہیں وَعِندَ یَدِ الْیُمْنَىٰ، دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، ہاں جی، اللہم یا اللہ آتنی، مجھے عطا کر، کتابی میرے نامہ اعمال، بیمینی میرے دائیں ہاتھ میں، وحاسبنی، یا اللہ میرا حساب کر کل قیامت کے میدان میں حساباً یسیرا، آسان حساب، اے اللہ مجھ سے سرسری اور آسان حساب مجھ سے لے لیں۔ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس دعا کا معنی یقیناً جو ہے اس کے بعد بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، وَعِندَ الْيَدِ الْيُسْرَىٰ، بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے، یسرا بائیں کے معنی میں، ید ہاتھ کے معنی میں، اندہ پاس وقت، یعنی بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم یا اللہ لا توتنی، تو عطا نہ کر،
کتابی میرے نامہ عمل کے بشمال میرے بائیں ہاتھ میں، ولا من ورائے ظہر اور نہیں پیٹھ پیچھے سے، ورا پیچھے، ظہر پیٹھ اور نہیں پیٹھ پیچھے سے۔ تو یہ دعائیں ہیں وضو کی۔ انشاءاللہ اس دعا پر کل میں قرآن آپ لوگوں کو صحیح توضیح دے دوں گا، کیونکہ ابھی میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ کل میں اس پر بہت قرآن میں بہت صورتوں میں بہت نامہ عمل جن کا دائیں ہاتھ میں آ جائے ان کی کیا خوش نصیبی ہے، جن کا بائیں ہاتھ میں آ جائے ان کی کیا بدبختی ہے، قرآن میں بہت تفصیل سے آیا اور میں پڑھوں تاکہ ہم اس دعا کو خلوص سے پڑھ سکیں۔ اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا من ورائے ظہر اور نہیں پیٹھ پیچھے سے، ورا پیچھے، ظہر پیٹھ اور نہیں پیٹھ پیچھے سے۔ تو یہ دعائیں ہیں وضو کی۔ انشاءاللہ اس دعا پر کل میں قرآن آپ لوگوں کو صحیح توضیح دے دوں گا، کیونکہ ابھی میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ کل میں اس پر بہت قرآن میں بہت صورتوں میں بہت نامہ عمل جن کا دائیں ہاتھ میں آ جائے ان کی کیا خوش نصیبی ہے، جن کا بائیں ہاتھ میں آ جائے ان کی کیا بدبختی ہے، قرآن میں بہت تفصیل سے آیا اور میں پڑھوں تاکہ ہم اس دعا کو خلوص سے پڑھ سکیں۔ اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا